اچھا اب سلمان صاحب میں نے آپ سے اب ایک ڈیفرنٹ ایشو پہ بات کرنی ہے. عمران خان صاحب نے آج سرگودا یونیورسٹی میں ایک تقریر کی ہے. اس تقریر کا میں پہلے آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں, ذرا آپ کلپ سنیں. یہ سیاست نہیں ہے, یہ میرے ملک کے لیے حقیقی آزادی کی جہاد ہے, ان چوروں کے خلاف جہاد ہے. اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی. انشاءاللہ چند دنوں میں اپنی مارچ اناؤنس کرنے لگا ہوں. میرا جو ایمان ہے کہ ان چوروں کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں, میں جینا نہیں چاہتا. اچھا اب سلمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے بچوں کے سامنے, اسٹوڈنٹس کے سامنے خطاب کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں, تو جہاد کا جو ایک عمومی طور پہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کی لڑائی ہوتی ہے, جو کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. اور قرآن پاک کی بہت سی جو آیات ہیں, صورتیں ہیں, اس میں یہ کہا گیا, مثلا سورہ بقرہ کی آیت 190 کہتی ہے کہ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو, بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ یہ جہاد کے بارے میں آیت ہے. اسی طرح بہت سی احادیث ہیں, تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ مسلمان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے, آپ مسلمانوں کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو عمران خان صاحب کا ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنی سیاسی جنگ کو جہاد قرار دینا جو ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آئینی اور قانونی لحاظ سے؟ دیکھیں جہاد تو انسان اپنے نفس سے بھی کرتا ہے نا, بلکہ اس کو تو بڑا جہاد کہا گیا ہے. اس لیے جہاد کے بہت سے معنی ہیں. کچھ آپ تکنیکی نوعیت کے معنی پیش کر سکتے ہیں, کچھ جو عام بول چال میں زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ, ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جیسے کروسیڈ کا لفظ ہے, عام انگریزی زبان میں بھی وہ استعمال ہو جاتا ہے, آئی ہیو لانچڈ اے کروسیڈ اگینسٹ کرپشن. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صلیبی جنگ ہے, کوئی صلیب لے کر نکل پڑا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کر جنگ کرنے. اس لیے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا ایک تاریخی یا مذہبی پس منظر ضرور ہے, لیکن ان کو اب ہم عام زبان میں اپنی عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو میں اس حوالے سے اس کو وہ اہمیت نہیں دوں گا کہ یہ کوئی انہوں نے مذہبی بات کی ہے یا کسی کو انہوں نے نہیں, میں نے اس لیے بات کی نا کیونکہ وہ اکثر اپنی تقاریر میں ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں نا, تو جو ریاست مدینہ کی بات کرنے والا ہو تو وہ جب جہاد کی بات کرتا ہے تو ان کا جی یہ ان کا ایک انداز ہے, ان کی سیاست میں یہ ایک پہلو ہے. مذہب کے حوالے سے وہ اپنی سیاست کو جو ہے وہ ایک مقدس فریضہ قرار دیتے ہیں. تو یہ ایک ان کا سیاسی میں سمجھتا ہوں بیانیہ ہے. وہ بیانیہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے, وہ اس کو مانے نہ مانے. اور یونیورسٹی میں بات کرنا بھی میری نظر میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں جہاں طلباء کی یونینز ہوتی ہیں وہ سیاست کرتے ہیں. وہ آزادی سے پہلے ہم نے دیکھا اسلامی جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی, اس نے کیا قائد اعظم کو نہیں بلایا؟ کیا وہاں تقریریں نہیں ہوتی تھی؟ یونیورسٹیوں میں ہوتی تھیں. تمام جو اسٹوڈنٹس فیڈریشنز تھیں یا سوسائٹیاں تھیں یا تنظیمیں تھیں, وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق سیاسی لیڈران کو مدعو کرتی تھیں اور سیاسی گفتگو ہوتی تھی. یہی تو نرسریاں ہیں جہاں ایک بالغ سیاست کو جنم لینا چاہیے. تو اس لیے یونیورسٹی اور سیاست کو علیحدہ کرنا میری نظر میں کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. اس سے سیاست جو ہے وہ بنیاد سے محروم ہو جاتی ہے.